تم ہی غالب آؤ گے مگر یہ کہ ایمان والے ہو جاؤ، یعنی کہ مومن۔ حضرات ایک خوبصورت تمہید کے ذریعے میں آپ حضرات کے اذہان کو اپنی باتوں سے قریب کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات آگ، ہوا، مٹی اور پانی، وہ لوگ نہ کہ صاحب جنہیں یہ کہ نہیں یار ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں رہیے، گھر میں نہیں رہیے، یہ علم سیکھا، یہ گلیاں ناپنے کے لیے تھوڑی نہ سیکھا ہے۔ حضور کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے تو مر جاؤ، اس سے بہتر تو یہ ہے۔ تو حضرات جن چیزوں سے انسان کے اجسام کی ترکیب ہوتی ہے، یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی، یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان کے جسم کی ترکیب ہوتی ہے۔ جسم کی صحت مندی اور توانائی کے لیے ان عناصر کا نہ صرف موجود ہونا ضروری ہے بلکہ سب کا باہم برابر اور متوازن رہنا ضروری ہے۔ میں بھائی احمد رضا منظری صاحب کے بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وہ میری گفتگو کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ استاد محترم، ان کی تو یہ محنتیں رہی ہیں، اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ مذہب اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات جسم کی صحت مندی اور توانائی کے لیے ان اوصاف کی اجتماعیت ضروری ہے، اور جس طرح اور جس درجہ ان عناصر کا توازن خراب ہوگا اسی درجہ جسم کی صحت متاثر ہوگی۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے؟ اتنی اجزاء کا فرشتہ ہونا۔ تو حضرات جس طرح انسان کی زندگی کے یعنی اس کے جسم کی 4 عناصر سے ترکیب ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کو کامل رکھنے کے لیے 4 چیزیں ہیں، یعنی جب تک کہ یہ چاروں چیزیں بیک وقت باہم برابر نہ پائی جائیں تو ایمان کا پودا پھول پھل نہیں سکتا۔ یعنی جس طرح آگ، ہوا، مٹی اور پانی یہ انسان کے جسم کی ترکیب کے لیے ضروری ہیں، اسی طرح ایمان کامل کے لیے اللہ رب العزت کی 4 صفات قہاریت، غفاریت، قدوسیت اور جبروتیت، ان عناصر کا ایمان کامل کے بقا و تحفظ کے لیے ان عناصر کی اجتماعیت ضروری ہے۔ یعنی قہاری صفت یہ کہ راہ حق میں باطل پر قہر خدا بندی بن کر ٹوٹ پڑنا، غفاری صفت یہ کہ ایثار و قربانی، باہم محبت و مودت اور رحم دلی کے اوصاف سے متصف ہونا، اور قدوسی صفت یہ کہ عبادت فرشتوں کی مانند کرنا، اور جبروتی صفت یہ کہ کبر و غرور اور عجب و ریا سے پاک رہنا۔ ویسے بطور علامت ایمان کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، ویسے تو ایمان کی تعریف صرف اتنی کی ہے کہ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال ایمان و مومن کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ امام اہل سنت ایمان و مومن کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ تو برادران اسلام، ایمان کے بقا و تحفظ کے لیے ان اوصاف کی اجتماعیت ضروری ہے، اور ایک مومن بندہ ان اوصاف کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہ مختلف صفات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہوتے ہیں۔ اور برادران اسلام، اسی تناظر میں جب ہم امام العاشقین، خیز المنافقین، سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صفت قہاریت کا مظہر تھے تو صفت غفاریت کا بھی مظہر تھے، اگر وہ شداء الکفار کی عملی تفسیر تھے تو رحماء بینہم کی بھی تفسیر تھے، اگر وہ صفت قدوسیت کا مظہر تھے تو صفت جبروتیت کا بھی مظہر تھے، اور ان کی مومنانہ شان تو یہ تھی کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، انداز میں گفتار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے ٹہل جائیں وہ طوفان، اور قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے رضا خان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر کنجا تاسپور زندہ باد، تکبیر
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں آپ حضرات سے اس طرح کی گفتگو مجھے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ امام صاحب تشریف لا چکے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کو تھوڑی پریشانی آتی ہے سمجھنے میں، مگر کیا کروں، میں یہاں بول رہا ہوں مجھے صبح نہ جانے کتنے فون آئیں گے کہوں کہ صاحب آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے وہ کہا تھا. تو الحمدللہ آج مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ ہماری بات کو بدعقیدہ بھی غور سے سنتے ہیں. وہ آئے نا کریں سامنے آ کر کے بات. تو برادران اسلام، ایمان کے بقا و تحفظ کے لیے، اور یہ صاحب بولتے ہیں کہ ابواللہ اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. صاحب اسے سمجھے بیٹھے ہیں جو بات کرے جنت کی اور بات کرے نہیں صاحب کوئی نہیں، وہاں بھی بیٹھا ہے ممبر رسول پر، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے صاحب ہمیں بس یہ ہے کہ آپ چاہیں ہمیں گالی بکیں مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کی شان میں گستاخی کرنے کوئی مطلب نہیں صاحب، ہم سے تھوڑی نہ کہہ رہا. حضور فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی جب تک کہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی مال جان حتیٰ کہ تمام چیزوں سے جان سے بھی زیادہ پیارا کیوں نہ ہو جاؤں. حضور تو یہ فرماتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. تو برادران اسلام یہ کہنا، اور بعض لوگ کہے کہ صاحب سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، ضروری آج یہ ہے کہ امت مسلمہ کو مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب کیا جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان غوث اللہ. اعظم کی یہ جو محفل سجا رکھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ غوث اعظم اسے کہتے ہیں. تو برادران اسلام ضروری تو یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے نیچے والی سیڑھی پر پیر رکھے پھر اوپر کیڑی چڑھے. تو برادران اسلام یہ ہے اعلیٰ حضرت. اور وہ جو کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا قول حجت نہیں، ارے تم سے کہتا کون ہے تم اپنا آپ کو ان کے قول کو حجت مانو؟ تم جیسے جاہلوں کے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے یہ دھیان رکھیے گا. شاعر مشرق نے بھی کہا تھا، میں ان کا بڑا عاشق ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا کے مزاج میں قدر شدت. سبحان اللہ. میں بہت عزت کرتا ہوں علامہ اقبال کی، مگر ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، میرے امام کو قدر شدت سے تسبیح دینا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کمالات اس کے رسالت کی توحید کے مترادف ہے. اشداء علی الکفار کے تقاضے کے مطابق جتنی شدت ہونا چاہیے تھی وہ میرے امام کے اندر بدرجہ اعلیٰ موجود تھی. اور ان کی شدت کا عالم تو یہ تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کام محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی